اچھا عرفان صدیقی صاحب کہ چلے مان لیتے ہیں کہ تحریک انصاف کو آئی ایم ایف کو اپروچ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ولید اقبال صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو پارلیمنٹ وجود میں آئی ہے تو یہ خود ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا کے آئی ایم ایف سے انیشیٹو چھین کے اور خود یہ کام شروع کر دیں. دیکھیں میر صاحب، میرا خیال ہے کہ ہم بحث کو الجھا رہے ہیں. خلط مبس جسے کہتے ہیں نا، کہ بحث کسی نقطے پہ جا رہی ہے اور ہم اسے کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں. تاج حیدر صاحب نے جو سوال آپ نے کیا کہ کیا یہ خط اس طرح کے لکھے جانے چاہیے، انہوں نے خود انحصاری کی بات کی. ہونی چاہیے، ہم خود چاہتے ہیں کہ جی خود انحصاری ہو، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے. ہمارے منشور میں بھی یہ چیزیں ہیں. یہ ایشو ہی نہیں ہے انڈر ڈسکشن. یہ ایشو بھی نہیں ہے کہ دنیا ہمیں ملامت کر رہی ہے. کرنے دے دنیا کو، دنیا ہمیشہ کرتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہتے ہیں وہ. اور میرے دوست ولید اقبال کہتے ہیں جی کہ یورپی یونین بھی سوچ رہی ہے تو ڈونرز بھی سوچ رہے ہیں. سوچنے دیں، بند کر دیں. وہ آئی ایم ایف بھی کہے جی کہ آپ نے الیکشن ٹھیک نہیں کرائے، بند کر، ہم مان لیں گے. وائی اے لیڈر فرام پاکستان شوڈ رائٹ ٹو آئی ایم ایف کہ ہماری مدد بند کرو. دس از دا کویسچن. اس پہ بات ہونی چاہیے کہ ایک پاکستانی پاکستان کے اندر آنے والی امداد کو روکنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ کیوں استعمال کر رہا ہے، بلیک میل کیوں کر رہا ہے کہ جی مجھے جیل سے نکالو ورنہ میں تمہاری امداد بند کر دوں گا. دس از دا میسج. اس پہ بات کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خود انحصاری نہیں ہونی چاہیے، ہونی چاہیے، لیکن ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بھی بننا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارے اندر سے اب اس طرح کی آوازیں کیوں اٹھنے لگی ہیں. ہم کیوں باہر والوں کو کہتے ہیں جی کہ ہم ادھر سے، ہمارا نعرہ کیا ہے؟ غلامی سے نجات کا نعرہ، غلامی نامنظور. غلامی نامنظور ہمارا سلوگن ہے. اور ہم باہر سے ایک ایک توق لاتے ہیں، کہیں سے لاتے ہیں اور اپنے گلے میں ڈالتے ہیں. آپ سے زیادہ یہ غلامی نامنظور ہے. آپ سے زیادہ ناقد تھے تحریک انصاف کے مولانا فضل الرحمان صاحب، تو آج وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ذرا آج کی جو ان کی گفتگو ہے ذرا وہ بھی سن لیں. پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، میں آج ان سے ایک مؤدبانہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 2018 میں بھی آپ کا یہی مینڈیٹ تھا اور 2024 میں بھی آپ کا وہی مینڈیٹ ہے. لیکن اسی مینڈیٹ کے ساتھ آپ نے اس وقت کہا تھا داندھی ہوئی ہے اور آج کہتے ہیں الیکشن ٹھیک ہوا ہے. میں پاکستان تحریک انصاف سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ تقریباً وہی مینڈیٹ ہے جو 2018 کا تھا آپ کا. اس وقت آپ حکومت بنا رہے تھے تو الیکشن شفاف تھے. آج آپ حکومت نہیں بنا سکتے تو پھر الیکشن میں داندھی ہوئی ہے. اس وقت موقف کچھ اور، اس دفعہ کا موقف کچھ اور. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تحریک انصاف جو ہے وہ بھی دھاندلی کی بات کر رہی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس میں زیادہ کریڈیبلٹی ہے. جو تحریک انصاف جو الزام لگا رہی ہے وہ غلط ہے. نہیں، وہ تمام چیزیں ہیں. خود ہمارا جو سینٹرل الیکشن سیل ہے جس کی سربراہی میں کر رہا تھا، الیکشن کے دن ہم نے ثبوتوں کے ساتھ ہم نے 60 کے قریب کمپلینٹس کی، اور جہاں ہمارے پاس ثبوت نہیں تھا ہم نے کہا ہماری اطلاع یہ ہے اور آپ اس کی تفتیش کرائیں، تحقیق کرائیں. تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے وہ بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے. لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال کہ جو ہمارے سامنے پچھلے الیکشن پہ تھا کہ کیا ملک میں انتشار برپا کریں گے، کیا وہ اسٹیبلٹی، کیونکہ یہ جو ہے سوئچ اوور فرام ڈکٹیٹرشپ ٹو ڈیموکریسی کانٹ بی اوور نائٹ. یہ ایک گریجول پروسیس ہے، اور ایک پروسیس جو ہے کو ایگزسٹنس کا بھی ہے کہ جس میں ان کی اسپیس کم ہوتی جائے اور عوام کی اسپیس بڑھتی جائے. یہ دو طاقتیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان اور عوام. اس میں آہستہ آہستہ عوام کی اسپیس جو ہے وہ بڑھانی ہے ہمیں. 2018 میں بھی جو صرف 78,471 فارم لگائے تھے ویب سائٹ پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس میں سے 128 ایسے تھے جن پہ کینڈیڈیٹ کے نام کے ساتھ دستخط تھے. باقی جو تھے وہ 4,000 وہ کس نے کیے کس نے نہیں کیے. تو اس قانونی طور پہ وہ بالکل غلط انتخابات ہوئے تھے. ہم نے 98 پیج کی شکایت الیکشن کمیشن کو دی. میں نے وہ شکایت لکھی تھی، بلاول صاحب کا پریفیس تھا اس پہ، نیئر بخاری صاحب اور بابر صاحب میرے ساتھ دونوں جنرل سیکرٹریز گئے اور ہم نے وہ دی. لیکن اب کیا کیا جائے آگے؟ ملک کو انارکی سے کیسے بچایا جائے، اسٹیبلٹی کیسے پیدا کی جائے؟
اس اسکیل کی پرابلم نہیں ہے، لیکن چھوٹے اسکیل کی پرابلم ہے اس وقت. تو اس وقت چیلنج یہی ہے، اور ہمارے سامنے بھی چیلنج یہی تھا کہ اسٹیبلٹی کے لیے ہم نے ملک میں ایک گورنمنٹ ہو، اس کے لیے ہم نے غیر مشروط سپورٹ پاکستان مسلم لیگ کو دی. تحریک انصاف ہم سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، تو وہ شاید لیکن کسی یہ اور سے مسلم بات لیگ کر رہے نون کے ساتھ جو آپ سپورٹ دے رہے ہیں، جی. مسلم لیگ نون کے اندر ایک یہ رائے ہے کہ جب تک آپ وفاقی کابینہ میں شامل نہیں ہوتے تو سٹیبلٹی نہیں آئے گی. نہیں، دیکھیے آفر تو یہ بھی تھا کہ آپ آخر کے 2 سال کے لیے وزیر اعظم آ جائیں، لیکن یہ پھر ہماری پالیسی کہ ہم اپنے ہاتھ کھلے رکھیں اور پارلیمنٹ کے فلور پہ جو بھی، کیونکہ اختلاف کہاں ہے، اختلاف معیشت کے مسائل پہ ہے، کہ وہ ہم جو ہماری پیپل سینٹرک پروپوزلز ہیں ان کو ہم پریس کریں. ٹھیک ہے. اور وہ انشاءاللہ ہم کریں گے پورے تعاون کے ساتھ، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ملک کی ہر جماعت ان معاشی جو ہمارا عوامی معاشی معاہدہ ہے اس کو دیکھے، ٹھیک ہے، اور ایک مشورے کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکیں. اچھا، اب اس میں جو ہمیشہ سے پاکستان میں ایک مسئلہ رہا ہے کہ جو ایسی حکومتیں ہیں ان کو بہت سے مسائل کا سامنا رہتا ہے، تو اس پر ہمارے ایک بزرگ ساتھی تھے جناب نذیر ناجی صاحب، کل ان کا انتقال ہو گیا. کئی مرتبہ وہ اس حوالے سے اپنا ایک تجزیہ پیش کرتے تھے. میں نے ایک بریک لینی ہے، بریک سے پہلے میں ان کا تجزیہ پیش کر رہا ہوں، اور پھر میں ان کی کہی ہوئی جو باتیں ہیں ان کو کچھ آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. ذرا سنیں ناجی صاحب کا کیا تجزیہ رہا ہے. پاکستان کا پاور سٹرکچر اس ملک کے غریبوں، مزدوروں اور محنت کشوں کو موقع نہیں دینا چاہتا کہ اس کے اندر پینیٹریٹ کرے، اور جو عوام کی بات کرتا ہے، خواہ وہ سول سوسائٹی کا بندہ سور وردی جیسا ہی کیوں نہ ہو، اس کا انجام بھی موت ہوتا ہے. کوئی منتخب آدمی، کوئی عوام سے تعلق رکھنے والا آدمی پاور سٹرکچر کے اندر نہیں آ سکتا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے مفاہمت کی کوشش نہ کی ہو، ہمیشہ ایسا ہوا ہے. لیکن ہوتا یہ رہا کہ جیسے ہی یہ مفاہمت کا عمل شروع ہوا یا وہ عمل میں آ گئی، تو کوئی نہ کوئی ایک قوت ہوتی ہے پاکستان میں جو ہمیشہ سے مداخلت کرتی ہے، اس نے ان مفاہمتوں کو سبوٹاج کیا. وہ قوت اپنے لیے مینوورنگ اور ڈومینیشن کی گنجائش نکالتی ہے. ہمارے ہاں کی جمہوریت اتنی نحیف نظار اور کمزور ہے کہ یہ 2.5-3 سال میں ہانپنے لگتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ جمہوریت نے ہانپنا شروع کر دیا ہے، اور جو بھی ہمارے لوگ ہیں، جمہوری نظام کی قوت برداشت، جو جمہوری نظام کو برداشت کرنے کی قوت ہے، میرا خیال ہے ہمارے ہاں بہت کمزور پڑ چکی ہے.